ارشاد باری تعالیٰ ہے والذی جاء بالصدق، وہ ہستی جو سچ لے کر آئی، وصدق بہ، اور وہ جس نے ان کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تفسیر مجمع البیان اس میں اس آیت کریمہ کے متعلق ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق، فرمایا وہ ہستی جو سچ لے کر آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ وصدق بہ، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی۔ تفسیر مجمع البیان کے اندر فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ نبوت و رسالت کی آخری کڑی ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ ہستی جو سچ لے کر آئی، سچائی لے کر آئی، وصدق بہ، اور جس نے ان کی تصدیق کی، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام حق و صداقت لے کر آئے، اس کی سب سے پہلے مردوں میں تصدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ خواتین میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پر سب سے پہلے ایمان لائی۔ بچوں میں مولا کائنات جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے۔ تو مردوں میں جسے سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ سرکار جو پیغام لے کر آئے اس کی تصدیق سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ تو اگر میں یوں کہوں تو پھر بھی درست ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اسی لیے آپ کو صدیق کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے سب سے پہلے تصدیق کی۔ اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ تقوی کے متعلق مختلف اوقات پر ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے
جن احکامات کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے ان کو ادا کرنا، اور جن سے رکنے کا ارشاد فرمایا ہے ان سے رک جانے کا نام تقویٰ ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے تقوی کا ذکر خود خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں قیامت تک کے لیے بیان فرما دیا ہے۔ تو احباب ذی قدر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آج صرف ہم اہل سنت ہی بیان نہیں کرتے، بلکہ رب کا قرآن بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر رہا ہے۔ اور یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کے بارے میں خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا اس قرآن کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں، یعنی اللہ رب العزت اس کتاب کو نہ صرف بھیجنے والا ہے بلکہ اس کی حفاظت فرمانے والا بھی ہے۔ جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات لے رہا ہے، اس پر ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس کی قیامت تک نہ زبر کی زیر ہو سکتی ہے نہ زیر کی پیش ہو سکتی ہے، کیونکہ جس کو قرآن نے کہہ دیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کتاب کی خود حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو احباب ذی قدر، پتہ چلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود باری تعالیٰ کی ذات گرامی صدیق کہہ رہی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو متقی بھی خود ذات خداوندی کہہ رہی ہے۔ اور خالق کائنات کے بعد جو ہستی سب سے عظیم، نبیوں کے امام، رسولوں کے سرتاج، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابوبکر کو صدیق کہا، یعنی اللہ نے بھی حضرت ابوبکر کو صدیق کہا اور تاجدار کائنات نے بھی حضرت ابوبکر کو صدیق کہا۔ دیوبند کے بہت بڑے عالم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب نشر الطیب کے اندر، اور اہل حدیث حضرات، غیر مقلدین، دیوبند جماعت اسلامی کے بہت بڑی متفقہ شخصیت مولانا اسماعیل دہلوی اپنی کتاب تذکیر الاخوان کے اندر یہ حدیث پاک آپ نے بھی نوٹ فرمائی۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی یہ حدیث پاک اپنی کتاب نشر الطیب کے اندر ذکر فرمائی کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے کر گئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پر قدم رکھے، پہاڑ اپنی قسمت پر رش کرنے لگا، اپنے مقدر پہ ناز کرنے لگا، احد پہاڑ وجد میں آ گیا۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہلنے لگا، میں ذرا اپنے ذوق کے مطابق اس کا ترجمہ کرتا ہوں، ہلنے لگا نہیں بلکہ پہاڑ وجد میں آ گیا، اپنے مقدر پہ ناز کرنے لگا کہ مجھ پر تاجدار کائنات نے اپنے مبارک قدم ٹکائے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پر اپنے مبارک قدم لگائے، اور سرکار کے یہ اصحاب ثلاثہ بھی سرکار کے ساتھ ہیں، پہاڑ وجد میں آ گیا۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا اور مولانا اسماعیل دہلوی صاحب نے لکھا، فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے اس پہاڑ کو حرکت کرتے دیکھا، وجد کرتے دیکھا، اس کو ہلتے دیکھا،
تو تاجدار کائنات نے فرمایا اسکن فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، احد پہاڑ ساکت ہو جا، تو جانتا نہیں تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید تشریف فرما۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں شان و عظمت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، وہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف سامنے والے کو جانتے ہیں بلکہ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام زمین پہ بیٹھ کے لامکان کی خبریں رکھتے ہیں، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر غلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ میرا غلام کیسا ہے، اس کے صبح و شام کیسے گزرتے ہیں، اور اس کا انتقال کس انداز کے ساتھ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احد پہاڑ ساکن ہو جا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، فرمایا تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید تشریف فرما ہے۔ گویا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت مستقبل کے پردے چاک کرتے ہوئے جناب صدیق اکبر کے مقام کو بھی دیکھ رہی ہے، جناب فاروق اعظم کے مقام کو بھی دیکھ رہی ہے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی کے مقام کو بھی دیکھ رہی ہے۔ اور حضور جانتے ہیں میرے ساتھ جو غلام ابو بکر ہیں ان کو صدیق کا لقب ملے گا، اور جو دوسرے 2 غلام ہیں اللہ پاک مرتبہ شہادت سے سرفراز فرمائے گا۔ سرے فرش پر ہے تیری نظر، سرے عرش پر ہے تیری گزر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس شے کو جانتے ہیں جو قیامت تک کے لیے ہونے والی ہے۔ ما کانا و ما یکون کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ جب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں احد پہاڑ پہ کھڑے کھڑے بتا دیا کہ احد پہاڑ ساکن ہو جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید تشریف فرما ہے، تو ہمارے کچھ بھائی بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنی بغلیں بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، غیب کو صرف اللہ ہی جان سکتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا۔ مگر انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جن احادیث سے سرکار کے عالم الغیب ہونے کے ثبوت مل رہے ہیں وہ احادیث تمہاری اپنی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ مبارک ذات ہے جسے اللہ نے بھی صدیق کہا۔ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو سرکار نے حضرت جبریل امین کو فرمایا جبریل میں جب واپس جاؤں گا اور اپنی قوم کو بتاؤں گا کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں لامکان کی سیر کر کے آیا ہوں، میں مسجد اقصیٰ بھی گیا، میں لامکان تک گیا، کعبہ قوسین کی قربتوں سے گزرا، او ادنا کے جلووں میں گم ہوا، تو لوگ میری بات نہیں مانیں گے، لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے۔ تو حضرت جبریل امین نے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تسلیم کریں یا نہ کریں، آپ کی بات کو آپ کا یار ابو بکر ضرور تسلیم کرے گا۔ آپ کی باتوں کی اور کوئی تصدیق کرے یا نہ کرے، آپ کی باتوں کی تصدیق جناب ابو بکر ضرور فرمائیں گے۔ یہی وجہ ہے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے اور حضور نے
مشرکین مکہ کو کہا کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے پھر میں پہلے آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر پانچواں آسمان، پھر چھٹا آسمان، پھر ساتویں آسمان تک گیا، پھر میں لامکان تک گیا، پھر کعبہ قوسین تک پہنچا اور کعبہ قوسین سے او ادنا تک پہنچا، یہاں تک کہ میں نے اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کی تو وہ کافر شور مچانے لگے، کہنے لگے رات کو تو آپ ہمارے ساتھ تھے، تو رات کے مختصر سے حصے میں یہاں سے تو مسجد اقصیٰ کوئی نہیں جا سکتا، آپ لامکان کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کفار نے جب یہ سنا خوب شور مچایا۔ ابو جہل کو بڑا خوبصورت موقع ملا، کہنے لگا کہ آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں ان کو بہکانے اور پھسلانے کا بڑا اچھا موقع ہے، اور خود حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی بات کر دی ہے جس کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے باقی احباب تھے ان کو بہکانے کے لیے وہ اپنے بڑے اعتماد کے ساتھ آگے آئے، اور یاد رکھیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کو سفر پر گئے تھے تجارت کی غرض سے، اس وقت حضور نے دعوی نبوت نہیں فرمایا تھا، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھے تو سرکار نے دعوی نبوت فرمایا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہ نہیں جانتے تھے کہ میرے بعد مکہ میں کیا کیا ہوتا رہا۔ ابو جہل بھاگتا بھاگتا دوڑتا دوڑتا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام پر، کیونکہ سرکار نے ابھی دعویٰ تو کیا نہیں تھا مگر حضرت ابوبکر صدیق کا بڑا تعلق تھا سرکار کے ساتھ، ابو جہل دوڑتا دوڑتا آیا اور کہنے لگا ابوبکر تم جس کی محبتوں کا بڑا دم بھرتے ہو، سنا ہے آج انہوں نے کیا کہا ہے؟ ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ کیا کہہ دیا انہوں نے؟ وہ کہنے لگا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں لامکان تک گیا اور لامکان کی سیر کر کے آیا، مسجد اقصیٰ کو بھی دیکھا، ساتوں آسمانوں کو دیکھا، لامکان تک کی سیر کر کے آیا ہوں۔ اے ابو بکر بتائیے آپ جیسا دانا، آپ جیسا سمجھدار، آپ جیسا دانشور پورے مکے کے اندر نہیں ہے، کیا کوئی اگر یہ بات کہے تو کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ تاجدار صداقت نے کہا ارے پگلے تو میرے مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، حضور اس سے بھی آگے کا کہے ابو بکر اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہے۔ اگر کسی کی بات کرتا ہے تو اس کو میں تسلیم نہیں کرتا، لیکن اگر میرے آقا کہے تو سرکار اس سے بھی آگے فرمائے تو ابو بکر اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرما دی۔ اسی بات کا اظہار حضرت جبریل امین نے کیا تھا، اور حضرت جبریل امین نے جب سرکار نے فرمایا نا کہ لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے تو حضرت جبریل امین نے کہا حضور اور کوئی کرے نہ کرے ابو بکر آپ کی تصدیق ضرور کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حضرت جناب جبریل امین نے بھی حضرت ابو بکر کو صدیق کہا۔ تو احباب ذی قدر ذرا تصور فرمائیں، جس کو حضرت جبریل امین بھی صدیق کہہ رہے ہیں، اس کی شان، اس کی عظمت اور اس کے مقام و مرتبے کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟